بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین مکرم، قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ مفہوم یہ ہے کہ کائنات میں ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یعنی کائنات کا کوئی وقت بھی تسبیح سے خالی نہیں گزرتا۔ اب کائنات میں مختلف چیزیں ہیں تو اب ان کی تسبیح بھی مختلف ہے۔ چنانچہ درخت اور نباتات کی جو تسبیح ہے وہ ان کا ہمیشہ حالت قیام میں ہونا ہے، قیام کھڑا ہونا، اور چوپاؤں کی تسبیح ان کا حالت رکوع میں رہنا ہے ہمیشہ۔ اسی طرح حشرات الارض کی جو تسبیح ہے وہ حالت سجود ہے کہ ہر وقت ان کی جبین نیاز زمین سے لگی رہتی ہے، اور پتھر جمادات کی تسبیح حالت قعود ہے، یعنی قعود قعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ معراج کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو مختلف عبادتوں میں مشغول پایا۔ بعض قیام میں ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ قیام میں رہیں گے، اور کچھ رکوع میں ہیں کہ وہ رکوع سے ساری نہیں اٹھاتے، اور بعض ہمیشہ ہمیشہ سجدے کی حالت میں، اور بعض ہمیشہ ہمیشہ قعود میں۔ اب اللہ رب العزت کا فضل دیکھیے، کرم دیکھیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے سے ملاقات اور گفتگو کرنے کے لیے جو عبادت نماز کی صورت میں عطا کی ہے، اس کی ایک ہی رکعت میں تمام ارکان کو، قیام، قعود، سجود اور رکوع، ان کو ایک ہی رکعت میں اللہ رب العزت نے جمع فرما دیا، تاکہ اس امت کی عبادت تمام فرشتوں کی اور تمام مخلوقات کی عبادتوں کا مجموعہ اور خلاصہ ہو۔ نباتات کی تسبیح اگر حالت قیام ہے تو نماز میں ہمیں قیام ملا، چوپاؤں کی تسبیح اگر حالت رکوع ہے تو نماز میں ہمیں رکوع ملا، اور حشرات الارض کی تسبیح اگر حالت سجود ہے تو نماز کی ایک رکعت میں ہمیں 2 سجدے ملے، اور جمادات کی تسبیح اگر حالت قعود ہے تو نماز میں ہمیں قعدہ ملا۔ اب نادان ہے وہ مسلمان، نادان ہے وہ انسان جو نماز میں سستی کر کے اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نماز کی پوری پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔